السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم سورہ نساء کی تفسیر شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خلاصہ و تفسیر۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 176 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورے میں کئی خطبے شامل ہیں جو کہ 3 ہجری کے آخر سے لے کر تو 4 ہجری کے آخر یا 5 ہجری کے شروع تک مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور اس طرح مدینہ طیبہ دارالسلام بنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں کافی بڑھ گئی۔ سب سے پہلے تو پرانے جاہلیت کے طریقوں کو مٹانا ضروری تھا اور اسلامی سوسائٹی کا انتظام بڑے پیمانے پر کرنا تھا۔ اسی لیے وہ سورہ کے خطبوں میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کو اسلام کے طریقے پر کس طرح درست کرے۔ مثلاً دوسرے نکاح کی حدود بتائی گئی، نکاح پر پابندیاں لگائی گئی، سوسائٹی میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی، گھریلو جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ بتایا گیا، یتیموں کے حقوق پر زور ڈالا گیا، وراثت کی تقسیم کا طریقہ بتایا گیا، جو کہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ جنگ احد میں کافی مسلمان شہید ہوئے۔ اس لیے ان شہداء کے میراث کی تقسیم کا اور ان کے چھوڑے ہوئے یتیم بچوں کے مفاد اور حفاظت کا سوال پیدا ہوا، جس پر کہ اس سورہ کے شروع کی آیتوں میں ہدایت دی گئی۔ اس سورہ میں شراب نوشی پر پابندی لگائی گئی، پاکیزگی کے احکام جاری کیے گئے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کا طریقہ بتایا گیا، جنگی حالات میں نماز خوف کا طریقہ بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا کہ ایک صالح انسان کا اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چلنے سے باز رہیں۔ سفر کے دوران نماز کو مختصر کرنے کی اجازت دی گئی۔ جو مسلمان عرب کے مختلف علاقوں میں کافروں کی زد میں تھے، ان کو ہجرت کر کے دارالسلام میں آنے کے لیے ابھارا گیا۔ یہودیوں کا قبیلہ بنی نذیر جو اپنے معاہدات کو توڑ کر مدینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے خلاف سازش کرتے رہتے تھے، ان کو تنبیہ کی گئی۔ پھر مدینہ میں منافقین کی مختلف قسمیں پائی جاتی تھی، ان سب کو الگ الگ چھانٹ کر ہر گروہ کے منافقوں کے متعلق بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین کے غلط مذہبی عقائدات اور ان کے غلط اخلاق پر روشنی ڈال کر ان کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی، اور مسلمانوں کو بلند ترین اخلاق کی تعلیم دی گئی، اور جو کمزوری بھی مسلمانوں کی جماعت میں پائی گئی اس پر سخت گرفت کی گئی تاکہ اس سے دوسرے سبق حاصل کر سکیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست سے حالات بڑے نازک ہو گئے تھے، کیونکہ اس شکست سے آس پاس کے مشرک اور یہودی قبائل کی ہمتیں اور بڑھ گئی تھی، اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھر گئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ میں بڑے پرجوش خطبوں کے ذریعے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے ابھارا اور جنگی حالات میں کام کرنے کے لیے ضروری ہدایت دی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام انسان ایک آدم کی نسل سے ہیں اور ایک دوسرے کا خون اور گوشت پوست ہیں، اور ان سب کا بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، لہٰذا اسی سے ڈرو کہ اسی کی قبضے میں تمہاری جان بھی ہے، اور آپس میں مل جل کر رہو اور آپس کے تعلقات کو مت بگاڑو۔ پھر فرمایا کہ یتیموں کے مال کی دیکھ بھال کرو، جب تک کہ وہ بچے ہیں تو کچھ تو ان کے مفاد پر خرچ کرو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں اور تم دیکھو کہ ان میں اپنے مال کو سنبھالنے کی قابلیت ہے تو وہ ان کے حوالے کر دو۔ ان یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اپنے اوپر خرچ کرنا سخت گناہ ہے، یا پھر ان کا مال جلدی جلدی کھانا کہ ابھی ان میں عقل تو ہے نہیں کہ پوچھیں کہ ان کے باپ دادا کیا کچھ چھوڑ گئے ہیں، سخت گناہ کے کام ہیں۔ اور اگر اس یتیم کا سرپرست کوئی مالدار ہو تو اپنی خدمت کا معاوضہ نہ لے، اور اگر وہ
غریب ہو تو وہ اپنی خدمات کا حق اعلانیہ متعین کر کے لے اور اس کا حساب رکھے۔ زمانہ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھی تو ان کے سرپرست ان کے مال اور حسن و جمال کی خاطر ان کو دبا کر رکھتے تھے اور خود ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ چونکہ ان کا کوئی پوچھنے والا تو تھا نہیں، اسی لیے ان کو مہر بھی نہیں دیتے تھے اور نہ ہی کسی دوسرے کے نکاح میں ان کو دیتے تھے۔ اور اسی جاہلیت کے زمانے میں لوگ کئی کئی بیویاں رکھتے تھے، اور جب ان کے اخراجات بڑھ جاتے تھے تو وہ اپنے یتیم رشتہ داروں کے حقوق پر ہاتھ مارنے لگتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کی کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو تم ان سے نکاح مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتیں موجود ہیں تو ج- تو جو ان میں سے تم کو پسند آئے تم ان کے ساتھ نکاح کرو تاکہ یتیموں پر ظلم نہ ہونے پائے، اور ایک کی بجائے 2 سے 3 سے حتیٰ کہ 4 تک سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اس میں شرط یہ ہے کہ ان سب کے درمیان تم برابر کا انصاف کر سکو اور ان کے درمیان انصاف کرنے میں ذرا بھی فرق نہ آنے پائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت جواب ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے ناطے 2 یا زائد بیویوں میں برابری سے انصاف کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ جس بیوی کی طرف دل زیادہ جائے گا تو زندگی کی ضروریات میں اس کی طرف توجہ بھی زیادہ ہوگی، اور بیویوں کے درمیان انصاف کرنے میں وہ ناکام رہے گا اور اللہ کے یہاں مجرم قرار پائے گا۔ تو بہتر ہے کہ ایک ہی پر قناعت و صبر کرو، اپنی شہوانی خواہش کی بنا پر بربادی مت کرتے پھرو۔ ہاں، مجبوری کے تحت دوسری بیوی کر سکتے ہو، وہ بھی آپس کے مشورے سے، کہ ممکن ہے پہلی بیوی اپنا حق سوچ سمجھ کر شوہر کو واپس کرے اور طلاق دینے کے بجائے صبر کرے، اور پھر دوسری بیوی کرنے سے اسے اتنا دکھ بھی نہ ہو، کیونکہ یہ سب کچھ آپس کے مشورے سے ہوا ہے تاکہ اس کا شوہر باہر سوسائٹی میں بد امنی نہ پھیلاتا پھرے۔ مجبوری کے تحت اگر دوسری بیوی کرنے کی اجازت مل بھی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی بیوی پر لٹو ہو جاؤ اور دوسری سے لاپرواہی ہو۔ تو جو شخص اپنی شہوانی نفس کی خاطر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کے قانون کو توڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا اور بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کرنا اللہ کے یہاں نہایت خطرناک ہے۔ اور ہاں، اگر ایک آزاد خاندانی بیوی کا بوجھ تم برداشت نہ کر سکو کہ ان کے مطالبے اور نخرے زیادہ ہیں تو پھر اپنی لونڈی سے نکاح کر لو، اور اگر مجبوری کے تحت تمہیں دوسری بیوی کرنی پڑے اور پہلی بیوی اپنے کچھ حق سے دستبردار ہو کر اجازت دے بھی دے تو وہ لونڈی اپنی حیثیت کی وجہ سے نکاح کے بعد پہلی بیوی کے رعب میں رہے گی۔ یہ سب آپس کے مشورے سے ہوا ہو۔ اور ہاں، عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنے مہر کا کچھ حصہ تمہیں بخش دے تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔